ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے والدین کا مقام، ماں کی شان، ماں باپ کی شان۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں جہاں پر بھی اپنی عبادت کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ یہاں تک جس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا میری عبادت کرو، تو ساتھ ہی عبادت کے ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ ایک آیت نہیں، بے شمار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور میرا شریک کسی چیز کے ساتھ میرا شریک نہ بناؤ، یعنی میرے علاوہ کسی کے شریک نہ ٹھہراؤ میرے ساتھ، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ اور ساتھ میں فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ ایک اور آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارا رب تمہیں حکم فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا بھی ذکر کیا اور ساتھ میں والدین کے ساتھ فرمایا کہ اس نے سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کس چیز کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے تو اس کی بندگی جب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ جو بندہ رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑا پسند ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ عمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے
عرض کی اللہ کے محبوب مجھے بھی جہاد کے لیے اجازت عطا فرمائے، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی جی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت میں لگے رہو، یہی تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، 3 دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچے، دونوں پہنچے یا ایک پہنچا، لیکن اس نے ان سے جنت نہ لے لی، جنت وہ نہ لے سکا ان کی خدمت کر کے، تو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ یعنی کہ والدین کی جو ہیں ان کی خدمت بچوں کے لیے جنت ہے۔ ایک اور سے ابھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو وہ صبح اٹھے اور صبح اٹھ کر یہ دیکھے کہ اس کا والد اس سے راضی ہے، اس کے والدین اس سے راضی ہیں۔ اگر اس کا والد یا والدہ اس سے راضی ہیں تو اس کا رب بھی اس سے راضی۔ ہم عبادت کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بہت سی نیکی کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ رب ہم سے راضی، معلوم نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضاعت، والد کا راضی ہونا رب کا راضی ہونا ہے۔ اگر والد راضی ہے، ماں راضی ہے، تو سمجھو آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہے۔ ایک اور حدیث میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیڑھیاں، ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمائی، بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ نے جب عرض کی اللہ کے محبوب آپ نے آمین کیوں کہا، اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ آمین کہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا اور اس نے سلام عرض کیا، اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کا وہ امتی ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، تباہ ہو جائے جس کے سامنے بڑھاپے میں اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پائے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اللہ رب العزت کی جنت نہ لے سکے، تو وہ شخص ذلیل ہو، رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو حضور نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا۔ یہ ذہن میں ڈالیں کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تمام فرشتوں سے اللہ رب العزت نے انہیں افضل بنایا، سارے فرشتے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن یہ سردار ہیں، انہیں سردار بنایا، انہیں افضل بنایا سب فرشتوں کے اوپر۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آمین کہنے والے کون سی ہستی ہے؟ وہ ہستی جو تمام انبیاء میں سے اعلیٰ و افضل ہیں، جو رب کے محبوب ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ زبان مبارک سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکلتا ہے ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے والدین جب ہم انہیں بڑھاپے میں پائیں یا ویسے تو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور آج کل کا بچہ، آج کے بچے کہتے ہیں جی آپ نے تو، والد کو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یا والدہ کو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ سنو انہوں نے کیا کیا ہے۔ جب بچہ رات کو دیر سے آتا ہے نا تو سارے سو جاتے ہیں، آپ کی بہنیں بھی سو جاتی ہیں، بھائی بھی سو جاتے ہیں،
سارے سو جاتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ کی نظر دروازے کے اوپر لگی رہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی باہر ہے، کب واپس آئے گا؟ وہ جب تک آپ واپس نہیں آتے، آپ رات کے 3 بج جائیں، 4 بج جائیں، آپ باہر اگر دوستوں یاروں میں یا کہیں گئے ہوں گے، لیکن آپ کی والدہ سوتی نہیں، وہ دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ کب میرا بیٹا آئے گا۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر آتے ہیں تو پھر اسے سکون ہوتا ہے کہ اب میرا بیٹا آ گیا ہے۔ آج کہتے ہیں نا لوگ، ماں کو کہتے ہیں تم نے کیا کیا میرے لیے، یا باپ کو کہتے ہیں آپ نے کیا کیا میرے لیے۔ آپ چھوٹے سے تھے نا، تو آپ جب پیشاب کرتے تھے بستر پر چھوٹی سی عمر میں، تو ماں آپ کو اپنی جگہ پہ سلا دیتی تھی اور آپ کی پیشاب والی جگہ پہ سو جاتی تھی۔ یہ کیا ہے آپ کی ماں نے آپ کے لیے۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں نا، تو ماں آپ کو دیکھ کر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ خوش ہوتی ہے۔ ماں جب بیٹا اس کے سامنے کھانا کھا رہا ہوتا ہے نا، تو ماں دیکھ دیکھ کر اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس خوشی میں کہ میرا بیٹا کھا رہا ہے۔ یہ کیا ہے آپ کی ماں نے آپ کے۔ آج بچے اٹھتے ہیں تو بولتے ہیں جی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے۔ باپ کو کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہمارے۔ وہ باپ جو 12 منزلیں سعودیہ میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، یہ جو لوگ جاتے ہیں کام کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کیسے مشکل سے وہ مزدوری کرتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں دیکھیں، 5 منزلوں پر وہ مزدور باپ اپنے کمر پر وہ اینٹیں اٹھاتا ہے اور وہ 5 منزل تک لے کے جاتا ہے۔ آپ اور میں ایک اینٹ لے کر 5 منزل تک جائیں تو پتہ لگ جائے گا۔ اور تپتی دھوپ میں، گرمی کی شدت میں، جون جولائی کی گرمی کی شدت میں ہمارا والد ہمارے لیے کما کر لاتا ہے، تپتی دھوپ میں مزدوری کرنے جاتا ہے، بڑی مشکلوں سے وہ پیسے کما کر لاتے ہیں اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور آج آپ اولاد کیا کہتے ہیں، ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جملہ جب آپ اپنے باپ کو بولتے ہو نا، تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ساری زندگی سے بڑھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بیٹا اپنے باپ کو کہتے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بچے اپنے والدین کو گالی دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب بچہ دوسرے کے والد کو گالی دے گا تو وہ آگے سے اس کے والد کو گالی دے گا۔ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، بازاروں میں، محفلوں میں جمی ہوئی ہیں، جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور مذاق میں جناب وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک کی ماں کو گالی دے رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری کی ماں کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ بچے اپنے والدین کو گالی دیں گے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، آج کسی سے پوچھو نا تم گالی دے، مذاق ہی تو کر رہے ہیں، تم مذاق میں جناب اپنے والدین کو گالیاں دلوا رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم مذاق کر رہے ہیں۔ یہ کیسا مذاق ہے کہ جو اپنے والدین کو گالی سے یاد کیا جا رہا ہے۔ صحیح فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بچے اپنے والدین کو گالیاں دیں گے۔ آج وہ دور آ گیا ہے۔ آج آپ بازاروں میں جائیں، یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی دوسرے کو مذاق میں ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے، ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ جب بچہ اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھی محفل کی اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے، تو وہ اس کو اچھا بنا دیتی ہے۔ جب بندہ بری محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کو اچھا بھی برا بن جاتا ہے۔ تو ایک نوجوان، اس نے اپنی ماں کی خدمت کی، حضرت سلمان علیہ السلام، جب آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ آج اڑاؤ اور میں اپنے رب کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہوا آپ کے تخت کو اڑا رہی تھی، آپ اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ تو نظارہ کرتے کرتے آپ سمندر کے اوپر آپ کا تخت آ کر رک گیا۔ تو آپ نے نیچے جب سمندر میں دیکھا تو ایک بہت گہری لہر تھی،
تو آپ نے جن کو حکم دیا کہ جاؤ اس نہر کے گہری جو لہر ہے سمندر کی، اس کو دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب اس جن جو عفریت نام کا جن تھا اس نے وہ نیچے گیا، جا کر اس گہری لہر کو دیکھا، اس نے پانی کی گہری لہر کو، تو نیچے وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک موتیوں والا محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے، اور بہت ہی خوبصورت محل ہے، اس کے اندر ایک نوجوان ہے۔ وہ اس محل کو اٹھا کے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا۔ آپ نے بھی جب دیکھا آپ بھی بڑے حیران ہوئے کہ وہ موتیوں کا محل ہے، اس کے اندر ایک لڑکا ہے نوجوان، وہ سجدے کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ محل کا دروازہ کھل گیا، تو کیا دیکھتے اندر نوجوان ہے اور وہ سجدہ کر رہا ہے۔ جب آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تم جن ہو یا فرشتے ہو یا انسان ہو، اس نوجوان نے کہا کہ میں نہ تو جن ہوں نہ ہی فرشتہ ہوں، بلکہ میں انسان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں کیسے، تمہیں یہ کیسے ملا؟ تو اس نے نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی، اپنی والدہ، میری والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی میں نے خدمت کی، اور اس نے مجھے دعا دی، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور مجھے اللہ نے یہ موتیوں والا محل عطا کر دیا۔ اس نے کہا مجھے جب بھوک لگتی ہے تو یہاں پر مجھے کھانا بھی ملتا ہے، جب پیاس لگتی مجھے پانی بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یہاں پر ایک درخت اگ جاتا ہے، اس کے ساتھ پھل لگے ہوتے ہیں، میں وہ پھل کھا لیتا ہوں۔ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو یہاں سے نہر جاری ہو جاتی ہے، اور وہ نہر اتنی پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے اور شہد سے زیادہ وہ میٹھی ہوتی ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے میں اس نہر کا پانی پی لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں رات اور دن کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ جب یہاں پہ میرا محل سفید ہو جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب صبح ہو گئی ہے، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب جو ہے وہ رات ہو گئی ہے۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ دوبارہ وہ موتیوں والا محل بند ہو گیا، اور دوبارہ اپنے مقام پر چلا گیا۔ تو یہ اس کی ماں نے یہ دعا دی اس کو کہ جب اس نے اپنی ماں کی خدمت کی تو اس نوجوان کو اس کی ماں نے یہ دعا دی، یا رب العالمین، میرا بیٹا بڑا نیک ہے، اسے تو ایسا محل عطا کر جو نہ آسمان پر ہو نہ ہی زمین میں ہو۔ اور وہ محل اسے اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ اس کی ماں کی خدمت کی بدولت اس کو اللہ رب العزت نے ایسا محل عطا کیا کہ جو نہ زمین پر تھا نہ ہی آسمان پر تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی والدہ سے عرض کی اماں جان آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے آپ کو اجازت دے دی۔ 12 سال تک آپ جنگلوں میں گئے اور رات دن اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ واپس آئے اور گھر کے قریب سے گزرنا ہوا، تو آپ نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں اپنی ماں کا ہی حال احوال پوچھ لیتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ دروازہ بجانے لگے، تو خیال آیا کہ میں نے زندگی میں اپنی ماں کو سکھ نہیں دیا، تو اب رات کو میری ماں سوئی ہوگی تو یہ دکھ تو نہ دوں۔ تو آپ انتظار کرنے لگے۔ آپ کو پتا تھا کہ میری ماں تہجد گزار ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے پابندی کے ساتھ، تو آپ کے دروازے سے ایک نالی جاتی تھی، تو آپ باہر انتظار کر رہے تھے۔ جب رات پچھلا پہر ہوا، تہجد کی نماز کا ٹائم ہوا، تو آپ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب اٹھی، انہوں نے وضو کیا، تو وہ وضو کا پانی جب نالی کے ذریعے باہر آیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میری والدہ اٹھ گئی ہے۔
تو آپ نے جیسے ہی دستک دی تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کی آواز کو بھی پہچان لیتی ہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا بھائی عزیز رک جاؤ، میں ابھی ایک دروازہ کھولتی ہوں۔ بڑے حیران ہوئے کہ 12 سال کا عرصہ بیت گیا، وہ ماں میری ابھی بھی میری آواز دستک کو بھی پہچانتی ہے۔ جیسے ہی ماں نے آپ کو دیکھا، اپنے ماں سے ملاقات کی تو بڑی بری حالت تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ جب آپ کی حالت دیکھ کر ماں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا بھائی عزیز تیری تلاش میں جنگلوں میں تجھے یاد کرتا رہا، تو ابھی تک اس سے راضی نہیں ہوا۔ جب ماں نے دعا کی تو فرماتے ہیں کہ وہ جو منزلیں جو مجھے 12 سال میں ملی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ماں کی دعا سے 1 منٹ میں مل گئی۔ تو ماں جب دعا کرتی ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اٹھ کر اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتی ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی 2 بار دیکھے، آپ نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ ایک نے کہا عرض کی یا رسول اللہ کوئی 100 بار دیکھے، تو آپ نے فرمایا اگر 100 بار بھی اپنے والدین کا مسکرا کر صبح چہرہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ آج لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور بڑی مشکلوں سے مشقت کے ساتھ وہاں راستہ طے کرتے ہیں، صفا مروہ پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا حج قبول ہے یا نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی کہ جو مسکرا کر صبح اٹھ کر اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 1 حج 2 عمرے کا ثواب عطا کرے، اور وہ بھی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین کی عزت کریں، خدمت کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔